اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ قرآن مجید میں یعنی آپ نے بھی پڑھا اور کہ وہ بستیاں صفا ہستی سے مٹ گئی، اور آگے کأن لم یغنوا، ایسے کہ جیسے کبھی بسی نہیں تھی۔ وہ لوگ ایسے کھجور کے خشک دانوں کی طرح گر کے، اب سیلاب میں جہاں ذرا سا پانی ہٹا ہے تو وہاں پر جستے خاکی لیٹے ہوئے بوسیدہ۔ تو خود میں سن بھی رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں اخبار میں، نیوز میں، کہ بعض صفا ہستی سے مٹ گئے۔ ہمارے وہ وقاص صاحب بتا رہے ہیں اسپیس یونیورسٹی کے کہ ہمارے ایک سینئر ایگزیکٹو تونسا شریف کے ہیں، اور یہاں ایک نوجوان بھی تونسا شریف سے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا شہر ڈوب گیا ہے، سارا شہر ڈوب گیا ہے۔ اللہ جل شانہ کا خلق بہت بلند ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، کسی کو ضائع نہیں کرتے، کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ میں آپ سے عرض کروں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ اللہ، آپ ذرا میری بات سے یکدم نہ پریشان ہو جائیے، ہمارے ساتھ انصاف بھی نہیں کرتے۔ اگر وہ میرے ساتھ انصاف کریں تو میں آپ کے سامنے بیٹھ سکوں گناہوں سے بھرا ہوا شخص۔ وہ جب کسی نے حضرت شیخ الحدیث حضرت والا نے کی کسی نے تعریف کی تو فرمایا کہ تو نے اللہ جل شانہ کی ستاری کی تعریف کی، اور فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھے دیکھ لیتا اور میرے وہ عیوب جو تجھ سے چھپے ہیں جن پر اللہ نے ستاری ڈالی ہے تو میرے پہ تھوکتا بھی نہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خلق ہے کہ وہ ہمارے عیوب کو معاف کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، جو لوگ اس وقت، اب بتائیے کہ آپ اپنے بچے کو بلائیں وہ نہ آئے، پھر بلائیں نہ آئے، 1800 دفعہ آپ نے اس کو بلایا ہو وہ نہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میں آپ کو ڈیفنس کی بات سناتا ہوں۔ یہاں پر ڈیفنس میں ایک بڑا ہاؤس ہے جی، اور ابھی بھی اس کے والد دبئی میں ہیں۔ اچھا، امیر ترین لوگ ہیں، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، بچے کو انہوں نے پہلے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت بجلی بھی کٹی ہوئی ہے، بجلی کاٹ دی ہے، بل کے پیسے نہیں، وہ باہر ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو کسی دوست کے ہاں، میں کہا بے وقوفی نہ کر، وہی بچوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتے ہیں۔ تو اچھا، میں نے والد صاحب کو فون کیا تو والد صاحب کے اوپر اثر ہی کوئی نہ ہوا، بالکل اثر نہ ہوا۔ میں بڑا حیران، کہنے ڈاکٹر صاحب میں نے اس کو پہلے 50 لاکھ دیے، پھر میں اسے ضائع کر دیے، پھر بزنس کے لیے اس نے دوبارہ پیسے لیے، وہ ضائع کر دیے، میں اس کو پیسے دیتا ہی گیا، یہ ضائع کرتا رہا، اور جو محنت میں نے کی تھی اس نے نہیں کی۔ اخیر میں اس کی ماں نے پھر مجھے کہا، میں نے پھر دے دیے، اب مجھے اس بات کی کوئی نہیں کہ جو مرضی کرے۔ اللہ جل شانہ ہم اپنے نامہ مال میں دیکھیں کہ وہ ہمیں 5 دفعہ دن میں بلاتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے یہ آنکھ اور یہ کان اس کی بات پرس ہوگی، کان کہاں سنتے ہیں؟ موسیقی اور رقص اور سرود کی محافل یہ عام ہے، اور آنکھیں کہاں دیکھتی ہیں؟ وہ اللہ جل شانہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سب کے باوجود وہ روزی دیتا ہے۔ اگر وہ ایک نماز چھوڑنے پر کمر توڑ دیتا، اگر وہ ایک گناہ کرنے پر فوراً پکڑ لیتا تو شہر لاہور کے لوگ زمین پہ سڑکوں پہ لیٹے آہے ہائے ہائے کر رہے ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو انصاف ہے اگر وہ کرے انصاف تو پھر ہمارا تو حشر ہو جائے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون ویل للمصلین۔ اب دیکھیں مصلین ہیں، ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنی مبارک کلام میں کہہ دیا، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو تھی کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ ویل کہتے ہیں خرابی، تباہی،
ڈیزاسٹرس. ایک تفسیر میں کہتے ہیں ایک وادی ہے جہنم میں جس کو وائل کہتے ہیں، اسے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. کس کے لیے؟ للمصلین. اب مصلین کا مطلب تو ہے نا دوز ہو آفر پریئرز، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے خرابی ہے. الذین هم عن صلاتہم غافلون ساہون. اب دیکھیے یہ تمہاری نمازوں کا حال ہے، پھر بھی روزی نہیں بند کرتا، پھر بھی ہمارے جسم کے سارے اعضاء چلتے رہتے ہیں. تو اگر وہ عین ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے انصاف کے ساتھ معاملہ کرے، ہم زمین پہ چل بھی نہ سکے. اور بہرحال وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کفار کے ساتھ اس کا معاملہ کتنا ڈھیل کا ہے. وہاں تو شرک ہے، وہاں تو ظلم ہے، زیادتی ہے مسلمانوں کے اوپر، یعنی ظلم ہے، اور شراب ہے، اور پھر کباب ہے، پھر کلبز ہیں، پبز ہیں، اور کیا کہتے ہیں اوریانیت ہے، اور سب سے بڑھ کر تو جو انسانی جبلت ہے، نیچرل انسٹنکٹس، اس کا انکار کرتے ہوئے ہم جنس پرستی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا کہ وہ اپنی سیکس بھی چینج کر لیتے ہیں. اس کے باوجود بھی بڑے بڑے پلازوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. تو اگر اللہ جل شانہ فوراً پکڑ کرے تو یہ بات واضح ہوگی. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ. تو اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. اب بستیاں کی بستیاں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. اچھا میں اتنا پریشان ہوا کہ میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا کہ جیسے بارشیں تو ختم ہو جائیں گی. ہاں ختم ہو جائیں گی. آپ ایک آدمی کو سرزنش کرتے ہیں، ایک ہلکی سی چپت مارتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ بھئی وہ اب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا میں نے چند حضرت بھی تشریف فرمائے چند علماء کرام سے میں نے پوچھا، تو یہ بات میں کہنے کی جسارت کرتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کچھ اظہار فرمائیے. اچھا آج کی جو نیوز کمی بیشی ہو سکتی ہے، آپ حیران ہو گئے کہ آج کی نیوز ہے کہ 3 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے. اب یقین تو نہیں آتا ویسے، مطلب اصل میں ہمیں اب وہاں جا کے پتہ لگ، اب جتنا وسیع ایریا ہے اس کے حساب سے تو کچے گھر بھی انہوں نے کاؤنٹ کیے ہیں، ریزیڈنسیز تو کاؤنٹ کیے ہیں وہ سارے، اور 3 کروڑ آدمی بے گھر ہوئے ہیں. اب کتنی گھر گرے ہیں بلام والگا، یہ بھی 80-90 لاکھ ہے، اس سے زیادہ کم گھر تو گر گئے ہوں گے جس سے اتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ جیسے کووڈ کے اندر تلخ بات، اصل میں آپ کو دیکھتا ہوں تو تلخ بات، وہ ایسے کہ کووڈ میں بھی علماء نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا. اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ حیران ہوں گے کہ میری طبع پہ اس قدر گرانی ہوتی کہ جب میں دیکھتا کہ علماء سوشل ڈسٹنس کی بات کر رہے ہوتے. یعنی آپ عجیب بات ہے کہ جس وقت یعنی جمعے کے اندر سوشل ڈسٹنس کی اور وہ پریکاشنز اور احتیاطوں کی کہ جو ڈاکٹرز نے کرنی ہوتی ہیں وہ یہ بات کر رہے ہوتے. دیکھیں ہر بندے کا اپنا فیلڈ ہے. ہاں دیکھو سر، آئی اسپیشلسٹ کے پاس اگر آپ چلے جائیں اور اسے یہ کہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، وہ کہتا ہے میرا فیلڈ نہیں. آپ حیران ہوگے کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا اور میرا کارڈیالوجسٹ ہمارے امراض قلب کارڈیالوجسٹ جس نے مجھے مستقل ٹریٹ کیا اور بعد میں بھی اس کے پاس جاتا رہا، میں نے اسے کہا کہ میرا یہ ٹیسٹ خراب ہے، یہ ٹیسٹ میرا خراب ہے، لیور کا ایک ٹیسٹ. تو اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ آپ ماہر امراض جگر کے پاس جائیں. مجھے غصہ بھی بڑا آیا. میں کہا عجیب معاملہ ہے، تم میرے فزیشین اور ڈاکٹر ہو. اس نے یہ کیس نہیں لیا. اچھا آپ کیوں یہ کیس لیتے ہیں کووڈ کا؟ آپ کو صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم بڑے مہذب لوگ ہیں، ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور جیسے کہ کوئی عورت یعنی رمضان کے اندر یہ کہتی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور 30-32 سال اس کی عمر ہے تو مجھے یہ بیماری ہے، تو اس مسئلے میں جو مفتی ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرتا ہے. وہ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کر کے ڈاکٹر سے گائیڈنس لیتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، اور پھر اس پہ فتویٰ دے دیتا ہے. فتویٰ اصل میں تو مفتی کا ہی ہوتا ہے، لیکن مفتی چونکہ اس مرض کو نہیں جانتا کہ اس مرض کی نوعیت کیا ہے، کیونکہ اس مرض روزہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یہ ڈاکٹر بتائے گا.
بھئی سوشل ڈسٹنس کی جو بات ہے ہم آپ کو اس کو مانتے بھی ہیں اور ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن آگے بھی تو بتائیے نا کہ یہ وبا کیا ہے، یہ ہمارے اعمال کا صلہ ہے، بما کسبت ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یصنعون، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے وہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ایک بستی کی، کانت مطمئنہ، جو کانت عاملۃ مطمئنہ، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ جل شانہ نے ان کو لباس الجوع والخوف، آگے کیا ہے؟ بما کانوا یصنعون، آگے یہ ہے بما کانوا یصنعون۔ تو دیکھیں کہ ان کے جو عمل وہ کرتے تھے اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کبھی بغیر وجہ کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں۔ اچھا اب علماء نے بالکل نہیں بتایا کہ بھئی اس کے اندر تم اپنے اعمال کی طرف دیکھو، کسی نے نہیں بتایا۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ تھی، میں سمجھتا ہوں شاید احساس سے کمتری تھا، یا وہ اس میں زیادہ سمجھتے تھے کہ جو ہم سائنس کو ڈسکرائب کریں گے اور ہم بھئی آپ ایک دو سطریں ایک دو پہلو بتا دیں کہ بھئی مسجد میں سوشل ڈسٹنس رکھیں اور احتیاط کرنا واجب ہے اور شریعت کا یہی حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تعاون کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں، بہرحال یہ ہے کہ تعاون وہ شخص وہاں سے نکلے نا وہیں پر اپنے آپ کو، اور اگر وہ چلا جائے تو شہید ہے۔ آپ نے اس موقع پر بھی، اس موقع پر اتنا ڈیڈ سائلنس ہے، بالکل خاموشی ہے۔ اچھا تو میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ بستیاں جو ہے نا الٹ گئیں، بچے جو ہیں وہ رڑ گئے، مویشی رڑ گئے، اور کچھ دیہات اور کچھ ایسی یعنی مضافات وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اس بارے میں کچھ اپنی رائے پیش کریں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کوئی بات اس پہ نہیں کہی۔ اسی طرح ایک اور صاحب آئے، ہدایہ شریف پڑھاتے تھے، میں نے ان سے بھی کہا حضرت اس بارے میں لوگوں کو اطلاع کیجئے، اللہ جل شانہ اتنے لوگوں کو بے گھر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کسی کو کیوں تکلیف پہنچائیں گے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے، تو اس طرح اجتماعی طور پہ جو مصیبت آتی ہے، دیکھیے وہ انہوں نے مجھے کہا جی انبیاء کو آرے سے کاٹا گیا، میں نے کہا بے وقت، میں نے کہا میں آپ کی سند نہ وفاق المدارس سے کہہ کے سلب کروا لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ بھئی وہ تو بدر کا جو میدان تھا وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا، اس کے بعد وہ اولون اور ایسے ہو گئے کہ ان جیسے ہی کوئی نہیں تھا، کہ بدری صحابہ کا جو مقام ہے انہیں کہا گیا کہ اب تم اس درجے میں کامیاب ہو گئے اس ٹیسٹ میں کہ بقیہ زندگی میں جو مرضی کرو تم بس اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو انبیاء کرام کو تو وہ لوگ تھے کہ جو انبیاء کرام تھے۔ دیکھو مصیبت ایک کسی اس کو مصیبت نہیں کہتے، وہ چیز کہ جو انسان کو اللہ کے قرب کا باعث بنائے اور اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بن جائے۔ بعض ایسے یعنی صحابی ہیں جن کو اس طرح کی تکلیف ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھ لیا کہ یہ تکلیف میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، یہ مشیت ایزدی ہے، تو میں اس پر راضی ہو گیا۔ تو اس قدر وہ ایک ناسور تھا جس سے کہ پس نکلتی تھی، کروٹ نہیں لے سکتے تھے، چہرے پہ اتنی بشاشت تھی کہ ایک دن پوچھ لیا، صحابی تھے، ایک دن پوچھ لیا کہ حضور اس قدر تکلیف کے ساتھ چہرے کی یہ بشاشت، کچھ اس کا بتلائیے۔ فرمایا کہ شروع میں میں نے اس کا جب علاج کروایا میں نے ظاہری اسباب جو بھی اس کے تھے سارے اختیار کر لیے، پھر ایک وقت آیا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ مشیت ہے، یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ تو میں نے اس چیز کو اللہ کہ اس حال اللہ کی جانب سے اس حال کو میں نے کیا کیا؟ تسلیم کر لیا۔ تسلیم کرنے کے بعد کیا ہوا؟ میں اس پر راضی ہو گیا۔ اب میں تسلیم و رضا کی کیفیت میں ہوں۔
اس تسلیم و رضا کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے مجھے وہ عطا کی ہے کہ عالم غیب میرے پر منکشف ہے، فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور وہ مصافحہ میرے سے کرتے ہیں، اس سے جو میرے قلب کے اوپر یعنی بشاشت نازل ہوتی ہے اور تکلیف کی جو شدت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور میں ان فرشتوں ہی کی طرف آتا جاتا دیکھتا رہتا ہوں اور میں عالم غیب میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اس کی وجہ سے میرے چہرے کے اوپر جو بشاشت ہے، اس کی وجہ غالباً حضرت عمران، ایک ان کے نام صحابی کے نام کے ساتھ عمران بھی آتا ہے۔ حضرت اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مقامات میں بہت یعنی تکلیف میں اللہ والوں کے اوپر، یعنی بعض کتب میں تصوف کی بھی بلکہ حدیث سے بھی یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقامات دینا چاہتا ہے بہت بلند، تو وہ مقامات جب دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے عمل سے اس وقت حاصل نہیں کر سکتے، ذوق کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، تو اللہ جل شانہ ان کو کسی ایسی جسمانی تکلیف میں بھی یعنی کسی تکلیف میں ان کو ڈال کر ان کو وہ بلند مقام نصیب فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہتے ہیں، اور تسلیم رضا کی اس کیفیت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب کے مقام پر پہنچ دیتے ہیں۔ تو وہ تو ان کو کسی مقام تک پہنچانا ہوتا ہے، ہم کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، سود میں ہم مبتلا ہیں۔ میں نے پوچھا رجحان اور رجحان ڈیرہ غازی خان سے اور ایسے جگہوں سے، انہوں نے کہا سود اپنے اعتبار سے، ایک تو بینک کا سود وہ جاری ہے، آپس میں سود جاری ہے، اور دوسرا میں نے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے بھائی ہیں، میں کیسے ان کی بارے میں کچھ عرض کروں۔ تو یہاں پر یہ کہنا مقصود ہے کہ وہ لوگ جو مقبولین ہیں ان کے ساتھ تو معاملہ بالکل مختلف ہے، یہ تو ان کو تو اللہ جل شانہ نے بہت اعلیٰ مراتب عطا فرمائے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جب اس طرح یعنی کہتے ہیں کہ میجورٹی جو ایک کثیر لوگوں کے اندر جب یہ چیز واقعہ ہوتی ہے تو اس کے اندر عذاب الہی ہوتا ہے، اور اس میں وہ لوگ کہ جو صالحین ہوتے ہیں وہ اس میں اگر وفات پا جائیں تو وہ شہادت ہوتی ہے، ورنہ ان کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور اگر وہ ان کی زندگی کا اختتام ہو تو وہ تکلیف جو ان پر آتی ہے وہ بھی ان کے مراتب کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن وہ دنیا میں تو اس کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے ان کا معاملہ بہت بلند ہوتا ہے، اور وہ ذرا سی تکلیف جو جس میں وہ جو انہوں نے صحیح ہوتی ہے چند گھنٹوں کی یا چند دنوں کی، اس تکلیف میں بھی وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں اور ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تسلیم و رضا کی کیفیت اتنی اعلیٰ ہے کہ جناب وہ مجذوبہ محترمہ مکرمہ رابعہ بصریہ، تو وہ جب وفات پا گئیں تو لوگوں نے دیکھا، تو چونکہ وہ اپنے زمانے کی بہت زیادہ یعنی صالحہ اور عبادت گزار خاتون تھی، تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ جل شانہ نے میرے ساتھ معاملہ بہت اچھا کیا، میری مغفرت ہوگی۔ تو سوال کرنے والے سوال کیا کہ آپ سے بھی اونچا کوئی اس زمانے میں رہا؟ انہوں نے کہا کہ میرے سے بھی اونچا ایک عورت ہے کہ جو اللہ نے جس کو مجھ سے بڑھ کر مقامات دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے زیادہ تو عبادت گزار کوئی بھی نہیں تھا ہمارے زمانے میں، تو وہ خاتون آپ سے کیسے بڑھ گئی؟ یہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، تو وہ لکھتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، خواب بھی ہے نا، مسئلہ تو سمجھانے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اس عورت کی ظاہراً عبادت تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی، لیکن بات یہ تھی کہ یہ مقامات اس کو تسلیم و رضا کی وجہ سے ملے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے اوپر بہت مصائب اور مشقت آتے رہے، اس نے کبھی سی کبھی جزا فضا تو کیا، وہ اس کو کہتی میرے محبوب رب کی طرف سے ہے، اور اس کی جانب سے جو حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا اس کو اپنے محبوب رب کی طرف سے تسلیم جان کر اس کو تسلیم کر کے اس پہ راضی رہتی۔ تو تسلیم و رضا کی وجہ سے وہ میری عبادات سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقامات کے اعتبار سے بہت بڑھ گئی۔
اب دیکھیے یہ کتنی مجرمانہ خاموشی ہے. میں نے بھی مختلف جگہوں پر جماعت پڑھے ہیں، لوگ خاموش ہیں، اس پر کوئی کہہ ہی نہیں رہا. آج مجھے بڑی دیر بعد بڑی کچھ تھا، وہ ایک ساتھی تھے پیچھے پڑ گئے، اللہ نے ان کو جزائے خیر دیں. میں جمعہ پڑھا کے آیا تو کافی دیر بعد میرے لیے مشکل تو بہت تھی، کیونکہ ان کا جمعہ بھی تقریباً 12:30 بجے بیان شروع ہوتا تھا. تو اچھا اب دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی بات آج آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عجیب بات یہ ہے. یہ بات میں نے دوستوں کو بھی کہا کہ خدا کے واسطے آپ اس کو بیان کرو، ایک مضمون آپ کو دے رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، میں نے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے یعنی ایک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنس کو وہ بیان کر دیں اور اس کو، لیکن آپ اس کے اوپر 20 25 30 منٹ نہ بولتے رہیں. یہ کام ڈاکٹرز کا ہے، یہ کام دوسروں کے، آپ اپنا فریض ادا کریں. تو وہ نہیں ادا کیا. اچھا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ کووڈ کی وہ ساری وائرس کی تفصیلات تو انہوں نے گوگل سے پڑھ لی ہوگی، کبھی اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ. اب کووڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں، کم از کم میرے پاس ایک یعنی 20 لوگ آئے ہیں، اربوں پتی، کروڑوں پتی، کولیپس. بس ایک نوجوان مجھے کہتا ہے کہ میں نے پیسے جمع کیے، 2-4 کروڑ میرے تھے، میں نے سپینڈ کیے، میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، میں کولیپس کر گیا. کوئی بندہ نہیں بتلاتا کہ بھئی اس کے پس منظر میں بھی تو کوئی چیز ہے. اور یہ عام ہے، یعنی جو کووڈ نے کمر توڑی ہے بیان سے باہر. پھر انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی طور پہ یہ بیماری مرض ہے. ہندوستان کے اندر جن لوگوں نے مسلمانوں کو مارا تھا، آپ یقین جانیے یہ کووڈ ان کی آنکھوں پہ پڑا، حالانکہ لنگز پہ پڑتا ہے، پھیپڑوں پہ، اور وہ اندھے ہو گئے. اور ہندوستان کے اندر وینٹیلیٹرز کم ہو گئے، اور لاکھوں افراد اس کے اندر بہ گئے ہیں جس کو انہوں نے ڈاکومنٹ نہیں کیا اور نہ ان کو ٹریٹ کر سکتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ اور میں یقین جانی گا، یہ میں کہتا تھا کہ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ الفاظ میں نے کہے تھے کہ ایک دینی مدارس کے طلباء میں نہیں آئے گا. آپ کی میموری میں یہ بات ہو، یادداشت میں، کہ پورے پاکستان میں آپ نے کوئی خبر سنی کہ ایک مدرسے کا طالب علم اس کو کووڈ ہوا اور مر گیا؟ میں نے ایک بھی نہیں سنی. اللہ جل شانہ، یہ تو تم لوگ ہو کہ جب گولی چلاتے ہو تو تم دیکھتے نہیں کہ وہاں پر صلحہ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، وہاں پر وہ بھی ہیں کہ جو ویسے ہی جا رہے ہیں، سب کو مار ڈالتے ہو. رب بھی ایسا کرتا ہے؟ رب ایسا نہیں کرتا. اچھا بھائی، موجودہ حالات پر، موجودہ حالات میں پہلے میں آؤں گا مہنگائی کے اوپر. اب آپ دیکھیے، آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ مہنگائی نواز شریف کی وجہ سے. ایک بہت بڑے شیخ کہتے ہیں کہ اس کو تو اجڑا چمن ملا تھا، اس کو اجڑا چمن ملا تھا. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کی جو اصل وجہ ہے وہ نواز شریف اور جو نون لیگ ہے وہ ہے. دیکھیے، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. بیج بذات خود تو درخت نہیں بنا سکتا، لیکن بیج کے بغیر درخت بنتا بھی نہیں. فالق الحب والنوا، پھاڑنے والی تو اللہ کی ذات ہے. آپ بیج کو بوئیں گے تو وہاں سے، لیکن رزق آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کا مقدر کا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کا تنگ کر دیا جائے گا، کسی کا. مجھے یہ بات ایک حیران کن بات ہے کہ ایک منسٹر تھے لغاری، یعنی میں آپ کو بتاؤں تبلیغی جماعت کے لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ ان کی جس وقت خشک سالی کا یہ عالم تھا، لوگوں نے اپنے آنکھوں سے
یہ منظر دیکھا، یعنی یہ بات کتنی پرانی ہوگی، میں خیال 15 سال پرانی ہوگی، کہ بارش ہو رہی ہے اور جو لغاری کا کھیت ہے جس پہ وہ عشر بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مخیر اس کھیت کے اوپر بارش، آپ یقین جانیے گا جیسے اللہ جل شانہ کے فرشتوں نے لائن کھینچی ہوئی ہے، وہ بارش کا فرشتہ کہ ایک ذرا بھی 2 انچ بھی دوسرے کے کھیت میں بارش نہیں ہونی، کہیں گے حیران کن بات تھی کہ سارے لوگوں نے دیکھا کہ لغاری کے کھیت کے اوپر بارش ہو رہی تھی اور کسی کے اوپر نہیں ہو رہی تھی۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرو گے عبادت کا، اطاعت کا، اور اللہ کسی فلاں شخص کی وجہ سے تمہیں اس کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت ڈال دیں گے۔ اللہ جل شانہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ تمہاری نیکی کی وجہ سے شہر کے اندر جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت دور کر دیں، یہ تو نہیں کر سکتے کہ دوسروں کی گناہ اور دوسروں کا کفر اور شرک اور دوسروں کا کینہ اور بغض اور دوسروں کی رشوت اور سود کی وجہ سے تم جیسے صالح انسانوں کے اوپر مشقت ڈال دیں ان کی وجہ سے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک طبقے نے کہا کہ جی یہ نواز شریف جو ہے نا یہ اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے، اور دوسرے طبقے نے واضح طور پہ کہا یہ مہنگائی جو ہے عمران کی وجہ سے۔ تو دیکھیں اب 2 طبقات بن گئے، یہ کس قدر خطرناک بات ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مہنگائی اس طبقے کی وجہ سے، اور وہ طبقہ کہتا ہے کہ دوسرے کی وجہ سے۔ گویا مہنگائی کی جو اصل وجہ ہے، مہنگائی کی جو اصل وجہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ان کی بیڈ ایڈمنسٹریشن ہے، یا جو بھی کہہ لیجئے، بہرحال ان کی وجہ، وہ منسوب مہنگائی کو اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسرا طبقہ پہلے کے ساتھ، پہلا طبقہ دوسرے کے ساتھ۔ اب آئیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اعمال کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہر کے لوگوں کے احوال کیا ہیں؟ میرے والد صاحب اپنے زمانے میں ایک جگہ کام کرتے تھے، واللہ مجھے یاد ہے کہتے تھے پنجاب کے تاجر اگر زکوٰۃ نکال دیں صرف 4 سال تو لوگوں کی غربت ختم ہو جائے۔ یہ میرے والد صاحب تھے ایز اے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، کہتے تھے کہ اگر 4 سال زکوٰۃ نکال دیں۔ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ سود کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کام کرنا ہو، ایل ڈی اے چلے جائیں، کسی کے چلے جائیں، آپ کا حشر کر دیتے ہیں۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ ایک جگہ سفارش کروائی تو آپ یقین جانیے گا کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے اوپنلی کہا کہ جی آپ نے ہمارا حق مارا ہے، آپ نے ہمارا حق مارا ہے۔ یعنی یہ حال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ نے ٹھیک، صاف کہتا ہے جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے ٹھیک، ایڈیشنل ٹیکنیک سیکرٹری اس سے نیچے کی بات کروائی، اس نے کہا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، یہ ہمارا حق تھا، یہ جو ہے نا حق آپ نے ہمارا مارا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، رشوت تم لیتے ہو، سود تم لیتے ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، تانا زنی تم کرتے ہو، آپس میں تمہارے نفرتیں ہیں، تم ریونجفل، ونڈکٹیو اور انتقامی اور نفرتوں کے جذبات رکھتے ہو۔ شہر میں جادو عام ہے، شہر میں جادو عام ہے، اتنا شدید جادو ہے کہ بیان۔ آپ کبھی تشریف لے جائیں جامع ازہر کے مفتی ظہیر کے پاس، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جادو کی کیا شکلیں اس وقت لوگوں کے پاس ہیں۔ جادو کیوں کرتے ہیں؟ نفرتوں کی وجہ سے۔ کسی کی پراسپیرٹی، خوشحالی کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آپ کے احوال ہیں۔ تزکیہ کا احوال تو یہ دیکھ لیں کہ چھوٹے سے آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے، اطاعت نہیں ہوتی، اور دوسری بات ہے کہ کسی کو پراسپرس و خوشحال آپ دیکھ نہیں سکتے۔ نماز کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ 90 لاکھ مسلمان لاہور کے اندر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ میں نے بہت احتیاط سے کہا ہے، ورنہ تبلیغ جماعت کے لوگ 5 اس کا کر لیتے ہیں۔ چلے 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90 لاکھ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اب اپنے معاملات کو دیکھیں۔ اس وقت آپ کو میں بات کروں، واقعتاً شہر میں زنا عام ہے۔ 50% لڑکیاں، 60% لڑکیاں یونیورسٹی کالجز کی رات کو ہاسٹل میں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو کالجز کا حال بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ ان کی مائیں اور ان کے ماں باپ ان کو الاؤ کرتے ہیں، ان کے علم میں نہیں ہے کیا شکل ہے، وہ سب کے سب گناہگار ہیں کہ انہوں نے مخلوط تعلیم میں ان بچیوں کو کیوں داخل کیا تھا،
کیوں داخل کیا تھا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ کرپٹ ملک ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، دو نمبری کے وہ طریقے جو قوم شعیب کو بھی نہیں پتا تھے وہ ہم جانتے ہیں۔ یعنی جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کی شارک میں پمپ سے پانی ڈالتے ہیں، کبھی جانور لوگوں کے سامنے نہیں ذبح کرتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں آج جی اپنے سامنے تاڑے سامنے ہے جی کھل لا لینے ہیں، لیکن کبھی ذبح نہیں کریں گے آپ کے سامنے۔ تو اس چیز کے پیش نظر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب جس چیز کو آپ مہنگائی کہتے ہیں، خدا کے واسطے آپ یہ جان لیں کہ اس کا نام اللہ کی ناراضگی رکھ دیں اور اس کا نام اللہ کی ناگواری رکھتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے نعمتوں کی ناشکری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں انہوں نے کیا کیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنا دیا لباس الجوع والخوف، خوف اور جو کا لباس پہنا دیا، جو کہتے ہیں بھوک کا۔ اچھا اب دیکھیں اسی وقت یہ صرف 3 دن کی بات ہے، میں اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا 60% لوگ خطے غربت سے، اس کو پاورٹی لائن کہتے ہیں، نیچے جو ہے نا وہ لائف زندگی جو ہے نا وہ گزار رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے بل جب زیادہ آتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ میری 40,000 تنخواہ ہے، میری 50,000 تنخواہ ہے اور 30,000 کا بل آ گیا۔ دیکھیے یہ پاکستان پہلے بھی چل رہا تھا، اب اس حالت میں پہنچ گیا کہ اس کی وجہ سے میرے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو صرف ٹھیک ٹھاک صحت مند بلوں کی وجہ سے ڈپریشن ہے، کیونکہ وہ یہ تو کرتے نہیں کہ بل کم کر دیں، وہ کہتے ہیں اس کی 2 قسطیں بنا لو، 3 قسطیں بنا لو، دینا تو پھر بھی آپ کو پڑے گا۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لباس خوف ہے اور ایک رزق کی تنگی کے پیش نظر لباس الجوع ہے، اور لباس اس کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یعنی دور نہیں ہوتا، یہ دروازہ میرے سے دور ہے، یہ میرا لباس نہیں ہے، یہ لباس میرے قریب ہے، ہر وقت ان کے اوپر جوع اور خوف۔ اب دیکھیں جوع اور خوف ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قریش کو کہا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، ٹھیک ہے، اطعمہم آگے کیا ہے، من جوع وآمنہم من خوف۔ تو تمہارے اوپر فقر طاری تھا، میں نے تمہیں کھانا دیا، میں نے تمہیں طعام دیا، تمہارے اوپر خوف طاری تھا، میں نے تمہیں امن دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ امن اور یعنی کتنی بڑی چیز ہے، خوف اور جو کتنی پریشان کن چیز ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے امن دیا اور طعام دیا۔ اب دیکھیے امن بھی رخصت ہو رہا ہے، طعام بھی رخصت ہو رہا ہے، اور کوئی نہیں بتاتا کہ دیکھو تم اس کو نواز شریف کے ساتھ جوڑو، تم اس کو اللہ جل شانہ خود ان سے نبٹ لیں گے، اللہ ان کے معاملات کو خود کریں گے۔ لیکن مجھے بتائیے جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں شری تھیں، تم نے دانی کی، انہوں نے بھی دانی کی، تم نے بھی دانی کی، وہ تو چند لاکھ لوگ تھے اور تم تو کروڑوں لوگ ہو۔ آج بھی حضرت میں نے دبئی کو میں بہت برا بلا کہتا تھا، اور ایک دم میری نہ حالت بدل گئی دبئی کی، حضرت میری حالت بدل دی ایک شخص سے جو دبئی میں کافی عرصے سے رہ رہا ہے، اور ایک اور ہمارے عالم ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی بتایا، ان کا وہ فاشی اورانی تو ہے، اچھا یہاں بھی، اچھا وہ جو بات انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا آپ کو میں بتاتا ہوں بلا مبالغہ 70% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دبئی کا حال ہے، 70% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور جماعت کو تو خیر اب سوچیں نا، باقی وہ تو معاملہ دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ ادھر زنا اس سے بھی زیادہ ہے، دبئی سے بھی زیادہ یہاں زنا ہے، یا اندرون شہر میں کالج یونیورسٹیز میں۔ میں نے ایک نوجوان، اب کیا فضول باتیں آپ سے کروں، میں نے اس سے پوچھا تمہاری کتنی آمدنی ہو جاتی ٹیکسی ڈرائیور سے؟ کہنے لگا جی صبح کے وقت کم ہوتی ہے، رات کو زیادہ، رات کو 2-2:30 بجے میری آمدنی صبح سے 5-6 گنا، کیوں میں تو اس میں 4 زیادہ کرتا ہوں۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں زنا بھی عام ہے، شراب بھی عام ہے، جھوٹ بھی عام ہے، بدعنوانی بھی عام ہے، ہم تو نہیں منکر کر ہی نہیں رہے۔ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں امر بالمعروف کرو، نہیں چلو ان کو رہنے دو، لیکن اب یہ بات نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، ورنہ تم دشمنوں کے خلاف مدد مانگو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب امر بالمعروف علماء کرام بالکل نہیں کر رہے، علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو بالکل ادا نہیں کر رہے، بالکل بھی ادا نہیں کر رہے، ورنہ کریے ہر جگہ پر یہ بتایا جاتا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے نا اپنے گناہ بخشواؤ، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی، وہ سارے کے سارے نکل گئے تھے اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے تھے۔ جب آپ پر اثر ہوا، آپ کچھ ناراضگی کے اظہار سے تشریف لے گئے تھے، اور بہرحال آپ تو پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن ادھر یہ حال تھا کہ جب انہوں نے بادل میں عذاب الہی دیکھا تو کتنے عقل مند لوگ تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ خود نکل گئے، اپنے مویشی بھی لے گئے اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ عذاب کے فیصلے کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کا فیصلہ اٹھا لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ دیکھیے اے نبی، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہوں گے عذاب ان پر نہیں آئے گا، اور جب تک کہ یہ وہم مستغفرون، جب تک کہ یہ تو استغفار کرتے رہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ قرآن ہے۔ اچھا، یہ جو پہلی بات ہے اس کا بھی میں آج آپ کو جواب دوں گا کہ آپ بنفس نفیس تو آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن آپ موجود ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ جو پہلی آیت ہے نا، اس کا اس وقت متبادل کیا ہے؟ اس کا متبادل دو ہی چیزیں ہیں۔ جو سب سے اعلیٰ متبادل ہے وہ اتباع سنت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، وہ اتباع ہے، آپ اتباع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان موجود ہیں، آپ پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری میں آپ کو بتاؤں ہم جیسوں کے لیے، وہ بھی سن لیجئے، واللہ، واللہ کا مطلب اللہ کی قسم، تم درود شریف کی کثرت کرو عذاب نہیں آئے گا، نبی تم میں موجود ہے۔ تم درود شریف کی کثرت کرو، ظاہری شکل اسلام کی بنا لو، اور گناہگار تو تم ہو، ہم کہاں مقربین ہیں، ابرار میں شامل ہو جاؤ، تو تم درود شریف کی کثرت کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر تم درود شریف کی بھی کثرت کرو اور اتباع سنت بھی کرو تو پھر کیا ہی بات ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہی پھر وہ ہم کہتے ہیں، پھر ہم بریلوی بن جائیں گے، ہم کہیں گے حضور ہر جگہ ہی موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، اب دوسری بات فرمایا کہ تم استغفار کرو، تو ان کا عذاب میں نے بتایا ٹل گیا تھا۔ اچھا تو تم استغفار کرو کہ جب تم استغفار کرو گے تو تم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اچھا، استغفار تم کیوں کرو گے جب تم یہ کہو گے مہنگائی میری وجہ سے تو ہے ہی نہیں، میرے مال کی وجہ سے تو ہے نہیں، یہ تو نواز شریف کی وجہ سے، اور وہ کس کی وجہ سے؟ وہ یعنی دوسرے عمران خان جی کی وجہ سے، وہ ان کی وجہ سے، اور تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ میرے اعمال کیا ہے، تمہارے اعمال سے کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کسی اور کے گناہوں کو تمہارے اوپر ڈال دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے ساتھ معاملہ تمہارے اعمال کے اعتبار سے، تمہارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں چڑھیں گے تو اس کو دیکھ کے تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ بات بتائیے لوگوں کو کہ خدا کے واسطے اس کو مہنگائی نہ کہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی ناگواری کرو، ٹھیک ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ جل شان پڑھو فَأَذَاقَهَا لَبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، آگے بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے کہ رمضان کا وہ ادب نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ میں نے اپنے لیے یصنعون، کہ جو تم کرتے ہو، جو تمہارے جسم سے اعمال بنتے ہیں، جو تمہاری سنت ہے نا، جو تم جسم سے تمہاری انڈسٹری جو گناہ نکال رہی نا، اس کی وجہ سے یہ۔ تو اب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو ساری چیزیں آپ کے اوپر آئی ہے، اس قدر شد میں، بس ایک تاجر ہیں، وہ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، وہ کہتے ہیں میں کوئی 40 سال سے میں نا تجارت کر رہا ہوں، اور میں نے میرے ساتھی کہتے ہیں 74 سال سے یہ شکل رہی ہے۔ اب دیکھیے نا، جب میں نے آپ کو تھپڑ مارا اس پیارے بچے کو تو اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، بات ختم ہو گئی۔
جب میں نے اس کو تھپڑ مارا یہ اس سے دوبارہ کرے گا تو میں کہوں گا کہ دیکھو تجھے تو میری بات کا نہیں ہوتا، تو دوسرا تھپڑ میں زور سے ماروں گا، دو تھپڑ سے پھر بھی اس کے برس سے تیسرا تھپڑ مارا، اور ٹھیک ہے۔ اب ایک ساتھی کو میں نے کہا، ایک ساتھی سے مراد ایک بہت بڑے عالم جو ہدایہ پڑھاتے تھے، وہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ سرزنش ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں حضرت آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں نے ان کو کہا اس کا مجھے جواب دیں۔ سرزنش تو واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک طبقے کے لیے سرزنش ہے، مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے جب ایک آدمی ایک بچے کو سرزنش کرتا ہے تو اتنی زور سے مارے کہ انہوں مکائی چھڑے تھے، سرزنش انہوں کہندے ہیں۔ سرزنش تو کہندے ہیں کہ اس کو زندگی دی جائے تاکہ وہ موقع، ٹھیک ہے نا۔ اللہ جل شانہ کفار کو بھی سرزنش کرتے ہیں کہ ان کی رسی لمبی کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں نا، ایک بچے کو آپ نے کہا جی قاری صاحب نے کہا جی قاف ٹھیک نہیں نکلدا، ہاں جی ایدی آئین ٹھیک نہیں نکلدی، تے ہن وہ بچہ سمجھدا نہیں تے انہوں تھپڑ ماریا، تے تسی قاری صاحب کیوں تھپڑ ماریا؟ کہ میں اینو سرزنش ہے کہ بھئی اگلی دفعہ ٹھیک ہے۔ میں کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کہ قاری صاحب وہ تو مک گیا جے تہاڈی چپیٹ نال، وہ تو لمبا پیا ہے جے، سرزنش کیتی ہوئی۔ میں کہ ہن دا جواب دو تسی۔ میں کہا جی ایک طبقے نال سرزنش ہے، جڑے بچے رڑ گئے نے، جڑے مویشی رڑ گئے نے، جو رڑ گئے نے جی، اے تہاڈے درجات بلند کرن واسطے نے۔ ہاں جی، تو میں یہ تم جہاد کے اندر تم نے دشمنوں کے خلاف کر کے اپنی جان دے دی ہے کہ جو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک بات ہے کہ سب سے پہلے بتائیے کہ یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، یہ سب سے میری ساری گفتگو کا نچوڑ دو چیزیں ہیں۔ پہلا یہ کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے احوال تمہارے امان کی وجہ سے، خدا کے واسطے ان کو بادشاہوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ منسوب نہ کرو۔ ایک حاکم کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر یہ مصیبت نہیں لائے گا، یہ تمہارے اعمال۔ دوسری بات ہے اب ریمیڈی، اس کی پھر علاج کیا ہے؟ اس کا علاج رجوع اللہ۔ رجوع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ رجوع اللہ کا مطلب ہے پہلے جو تم نے کیا ہے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرو، یعنی استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پہلے درجے میں تم استغفار کرو گے۔ اور استغفار کا جو مطلب ہے واتوب الیہ، اللہ جل شانہ میں جو دائیں بائیں دیکھ رہا تھا اب میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کی طرف دیکھتا ہوں، اب میں صراط مستقیم پہ چلتا ہوں، بے راروی سے میں بچتا ہوں، اب تیرے احکامات کی پاسداری کرتا ہوں، تیرے احکامات کی تعظیم کرتا ہوں۔ اللہ میں نے تیری ناقدری کی، اب میں تیری قدر کرتا ہوں، اور تیری قدر یہ ہے کہ تیرے اوامر کی قدر۔ اچھا، علامہ عبد الوہاب شیرانی نے ایک ایسی ایمان کی تعریف کی، میں عش کر اٹھا۔ انہوں نے حضرت اتنا لکھا ہے، مختلف انداز ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے اوامر کی تعظیم کرنا، احکامات کی کہہ لیجیے، اوامر میں دونوں چیز یہاں مقصود ہے، نواہی بھی شامل ہے، یعنی اللہ جل شانہ کے جو احکامات ہیں جی اس کی تعظیم کرنا، اس کی تعظیم کرنا ہے، اس کی عظمت۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو کتنے گناہ کر لے گا اور تیرے گناہ آسمان تک، ستاروں تک، آسمان تک ہو جائیں، اتنے گناہ لے کر جب تو میرے پاس آئے گا اور جب تیرے اندر میری تعظیم ہوگی اور تو استغفار کرے گا تو میں اس سے بڑھ کر رحمت لے کر تجھے ملوں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث کا مضمون ملتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھئی خدا کے واسطے پہلی تو یہ کہ یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، یہ پریشانیاں تمہارے اعمال کی وجہ سے، تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو گے تو پھر جو ہے نا، اب آپ نے کسی کے ساتھ لڑائیاں کی ہوں، اس کو گالیاں گلیاں دی ہوں اور اس کے ساتھ آپ نے برا سلوک کیا ہو تو آپ کہیں جی میرے سے ذرا سلوک کر لیں، اچھا میرے سے دوستی کر لیں، اور دوستی کرے گا آپ کے ساتھ، کہے گا جی پہلے پچھلیاں گلاں معاف کرو، آپ انہوں کہتے نہیں استغفار، پہلے جو تم نے اللہ جل شانہ کے ساتھ کیا ہے اس کو پہلے معاف تو کرو، پہلے جو تم نے نمازیں چھوڑی ہیں اس کا ارادہ تو کرو کہ میں جو زکوٰۃ نہیں دی اس کو، اور یہ جو تم نے لوگوں کے ساتھ ایذا پہنچائی ہے اس کی معافی تو مانگو، پہلے استغفار کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اس سے معاملہ کرو، پھر وہ تمہارے مال میں، تمہاری بچوں میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری زراعت میں جو ہے وہ کرے گا۔ اب بے وقت کی جو بارشیں ہیں اور بارشوں کا تسلسل کے ساتھ آنا، کل میں نے سنا ایک نوجوان، یہ پیچھے کون ہے؟ یہ بچہ، اچھا آپ ہیں، وہ ایک نوجوان ہے شانگلے سے، اس نے مجھے بتایا کہ حضرت شانگلہ جو ہے
وہ اس قدر بارش کا حال ہے، یعنی مطلب ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، اس قدر بارش کا حال ہے کہ میرے والد صاحب وہاں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2010 کا سیلاب بھول جاؤ گے، اتنی شدید بارش ہے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ دریا کا پانی بھی ابل پڑے گا اور شہروں میں آ جائے گا۔ یہ میں نے کل سنا، ایک ہمارے ساتھی صبح نماز پڑھتے ہیں خیرپور سندھ میں ہے جی، خیرپور کہنے لگے حضرت، کہنے لگے انہوں نے مجھے بتایا ٹھہریے، منگل بدھ جمعرات یہ 3 دن بارش ہوئی ہے اتنی شدید سے نان سٹاپ، اور میرا سارا شہر اس کے بعد آج کی خبر ہے کہ سوات میں بارش ہوئی ہے، اور جی سیلاب آ گیا، دریا میں سیلاب آ گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، یہ جی بس یہاں پر کچھ علماء کرام ہیں، یہاں پر کچھ طلباء کرام ہیں، یہاں پر کچھ ڈرائیون کی تبلیغ جماعت کے احباب ہیں، یہاں پر کچھ صالحین ہیں، یہاں پر کچھ اللہ کے دین کا کام بہت ہو رہا ہے، کچھ قطب البلاد ہے، پر ہم بے حد گناہگار ہیں۔ یہاں پر زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، اور یہاں پر فحاشی بھی ہے، اور یہاں پر مغربیت بھی ہے، یہاں پر الحاد بھی ہے۔ تو حضور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ نہیں، میں نے کہا کہ علماء کرام کو مخاطب نہیں ہوں، تمہیں بھی مخاطب ہوں کہ پہلے تو اپنے اعمال کے ساتھ دیکھو، پھر نہیں عن المنکر کرو، امر بالمعروف کرو، اور نہیں عن المنکر کرو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ ان منکرات کو ترک کرو تاکہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کھول دے۔ اللہ جل شانہ جب چاہتے ہیں کسی کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ آپ کو واضح بتاؤں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا رزق تنگ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کا رزق چھینا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ ہے کہ جب آپ ایک تھپڑ پڑا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے تجھے کس بات نے، الذی خلقک فسواک فعدلک، اب تو پھر بھی نہیں باز آتا۔ میں نے کہا تھا اللہ اکبر میں سب سے بڑا ہوں، اللہ اکبر میں سب سے بڑا ہوں، اللہ اکبر میں ہی تو سب سے بڑا ہوں، اللہ اکبر آئی ایم دی گریٹسٹ۔ اچھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لا الہ میرے سوا تمہیں کوئی روزی نہیں دیتا، میں ہی الہ ہوں، میں ہی روزی دیتا ہوں، جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں تمہیں شفا دیتا ہوں، میں نفع نقصان کا مالک ہوں، میں ہی تمہاری تجارتیں چلاتا ہوں۔ تو دیکھیں حضرت اس میں وہ جو اس قوم کا ذکر ہے کہ وہ جس میں یا فکفرت بانعم اللہ، اس میں ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو چاروں طرف سے روزی دیتا تھا، یعنی وہ جو قوم تھی اس قوم کے اندر ان آل ڈائریکشنز اس کی ادھر سے بھی کچھ شام لگتا تھا، ادھر سے دوسرے کنٹریز لگتے تھے، اور ہر جانب سے تجارت ہوتی تھی، اتنی تجارت ہوتی تھی۔ اور دیکھیں انوائرمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ وہاں پر نہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں تھے، ہیں جی، اور ان کی آب و ہوا بڑی صاف تھی، لیکن اس کے بعد وہاں پر وہ ساری چیزیں ان سے ختم ہو گئیں۔ دیکھیں ہماری بھی ایک دور کے اندر یقین جانی ایوب خان کا دور ہم نے دیکھا تھا، کوئی دانے تھے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایگریکلچر زرعی ملک کے اندر ان چیزوں کی یہ حال ہو جائے گا کہ ایک زمانے میں آپ کو یعنی گندم بھی امپورٹ کرنا پڑ جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں غریب سے غریب، یعنی علماء کرام کا ذکر کرتا ہوں کہ میں کوڑا خٹک گیا تو وہاں پر میں ایسے ہی حضرت وہ ان دونوں نا وہ حیات تھے، سمیع الحق صاحب کے والد صاحب کا نام تھا عبدالحق، تو حضرت عبدالحق اس وقت دے رہے تھے یہ دورہ حدیث میں، تو میں جا کے وہاں بیٹھ کے ایسی تھا عمر تھی، حیران ہو گیا میں، ایسے لگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف سے انوارات سارے ادھر منتقل ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ میں نے بات نہیں بتانی تھی، بات یہ بتانی تھی، آپ کسی عالم کے پاس چلے جاؤ، کسی کے گھر چلے جاؤ، بیٹا دانے تو اتنی کثرت سے تھے، دیسی گھی اتنی کثرت سے تھا، کھانے کے لیے کدو یہ تو بہت زیادہ تھے، اگر کوئی ذرا سی بات مشکل تھی تو وہ گوشت تھا، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ کوئی ضرورت وہ تو آج تو یا عمرہ بڑے یا عمرہ، آپ کو حضرت بتاؤں ان عمرہ کی جو یہاں کی عمرہ وہ کہتے ہیں جی ایک دن ہمیں کہا گیا تھا سبزی کھاؤ، ایک دن ہم دال کھاتے ہیں، اور ایک دن پھر ہم کیا کہتے ہیں چاول کھاتے ہیں، اور ایک دن جناب ہم گوشت کھاتے ہیں، اور ایک دن ہم مرغی کھاتے ہیں، یعنی ہفتے میں ایک دن گوشت کھاتے ہیں۔ مطلب یہ جو کہ روزانہ گوشت کھاتے ہیں، ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہے گوشت زیادہ نہیں کھانا، تو گوشت کھانے نہ کھائے، ویسے پٹھانوں کو تو اللہ بہت دیتا ہے، وہ میں بھول گیا ہوں کہ وہ تو کھاتے ہی گوشت ہیں، لیکن بہرحال کوئی گوشت کے بغیر آدمی مرتا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو صرف یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ پیارے دوستو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہ بخشواؤ،
اور یہ اعمال ہمارے، یہ مصائب اور مشقت جو ہم پر آئی ہے، یہ رزق کی تنگی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، آپ نعمت کے زوال سے پناہ مانگتے تھے، اب زوال نعمت ہو چکا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غصے اور ناراضگی سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ احوال درست نہیں ہوں گے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، اپنے اعمال کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اور یہ کہ اپنے عمل میں کبیرہ گناہوں کو نکالیں گے، کبیرہ گناہوں کو، اور یہ کہ ہم اپنی زندگی میں نماز اور فرائض اور احکامات الہیہ ان پر ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اور اخیر میں یہ بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب العزت جزا اللہ ما هو صلی اللہ، یا رب العزت ہم آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ فضل فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح عافیت سے فرما دیجیے، اللہ ہم بہت ہی نافرمان گناہ گار، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ کریم، باپ اپنے بچے کی اصلاح اللہ سختی سے بھی کرتے ہیں، اور اللہ نرمی سے بھی، اللہ ہمارے گھر نہ گرائیے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ سیلابوں سے اور اس بارشوں سے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، بے شک آپ منصف ہیں، بے شک آپ بہت کریم ہیں، اس سب کے باوجود آپ کا کرم ہم پہ جاری ہے، اللہ ہم بہت ناشکر ہیں، فکفرت بِأَنْعُمِ اللہ، ہم نے بہت ناشکری کی، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہم آپ سے رزق کے طلبگار ہیں، ہم محتاج ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ ہم سارے فقیر ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا، اللہم انی فقیر فارزقنی، اللہ ہمیں رزق عطا فرما، اللہ ہمارا رزق سلب نہ فرما، ہمارا رزق تنگ نہ فرما، اپنی ناگواری و ناراضگی کو دور فرما، بلا استحقاق
محض اپنی صفت رحیمی اور کریمی سے گناہوں سے نظر انداز فرما۔ اللہ یہ پاکستان کے لوگ اللہ تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، محض اس محبت کی وجہ سے اللہ تو ان پہ رحم کا معاملہ فرما دے۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ اپنی صفت غفاریت سے اللہ ہمیں نفع عطا فرما دیجئے اور ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ تیری صفت کریمی صفت رحیمی سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، ہدایت کی طرف اللہ ہمارا رخ پھیر دیجئے۔ اللہ سینوں میں اللہ فکر آخرت پیدا فرما دیجئے، اللہ ایمان کی اصل حقیقت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لیجئے۔ اللہ گناہوں سے، سرکشی سے، بغاوت سے، اللہ ناپسندیدہ اعمال سے، کبیرہ گناہوں سے اللہ اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری اللہ نصرت فرما دیجئے، ہماری پوری دستگیری فرما دیجئے، ہمارے احوال کی اصلاح فرما دیجئے، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، دلوں کے کینے اور بغض اللہ سینوں کے بغض نکال دیجئے۔ اللہ تزکیہ نفس عطا فرما دیجئے۔ اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے وامر کی عظمت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے۔ ہمارے احباب جو اس مجلس میں آ گئے ہیں اللہ ان کی طرف نظر کرم فرما دیجئے، ان کے چل کر آنے کو قبول فرما لیجئے، ہر لمحے ہر قدم قدم پر ان کی مغفرت فرما دیجئے، فقیر کے پاس چل کر آنے والوں پر نظر کرم فرما دیجئے، ان کو محروم نہ فرمائیے، اپنی جانب سے ان کو نواز دیجئے، جولیاں بھر دیجئے۔ اللہ ہمارے احباب کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اللہ ان کو ریجیکٹ نہ کیجئے، ان کو ایکسیپٹ کر لیجئے۔ اللہ ہماری اس مجلس میں کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، ہماری اس مجلس میں کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے۔ اللہ ہماری اس مجلس میں سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ دین پر چلنے کی سعادت توفیق اور قوت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ گناہوں سے اجتناب نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہمیں اپنے رضا والے اعمال کی سعادت عطا فرما دیجئے۔ میرے آقا آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں اللہ ہمارے رزق کو تنگ نہ فرمائیے، اللہ رزق کو کم نہ فرمائیے، رزق کی برکات نصیب فرما دیجئے۔ اللہ یہ جو آفات ہیں اللہ ان کو دور فرما دیجئے اور ہماری اصلاح اللہ شفقت سے پیار سے فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے آپ کے پسندیدہ بندوں کے طفیل اللہ وہ جو مقبولین ہیں ان کے صدقے میں درخواست کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما دیجئے، پاکستان کو ہلاک ہونے سے بچا دیجئے، پاکستانی مسلمانوں کو اللہ ہلاکت سے محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ اب رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اس طوفانی بارشوں کا اللہ اور دوسری چیزوں کا جو کہ اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں اللہ ان سب کو واپس کر لیجئے، پانی کو واپس بھیج دیجئے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ اب ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ اس عذاب الہی کو واپس لے لیجئے، اللہ ہمارے سرزنش پیار سے فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے،
ہمیں اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دیجئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ جو احباب یہاں آ چکے ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں غیب سے اللہ دین کا وافر حصہ نصیب فرما دیجئے۔ ہماری مجلس میں کسی ایک کو ضائع نہ فرمائیے، کسی ایک کو رد نہ فرمائیے، آنے والوں کو قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا